السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 19 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر اریبہ جیسے ہی یہ بات سنتی ہے رشیدہ بیگم کی، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں۔ ساتھ ہی ماریہ کو بھی سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں سسرال والوں کی بات ہی ماننی پڑے گی، جیسے وہ کہتے ہیں۔ اتنی دیر میں اسے یاد آتا ہے تو بیبی کو کہتی ہے کہ آپ نے عزت کو کیوں نہیں بتایا ماریہ کی شادی اور طلاق کے بارے میں۔ جب یہ بات بیبی کو پتہ لگتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بہت جلدی اس نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، آپ لوگ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آہستہ آہستہ خود ہی موقع دیکھ کے بتا دیں گے۔ رشیدہ بیگم بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم خود ہی یہ بات کر لیں گے۔ دوسری طرف عفت جیسے ہی دیکھتی ہے اریبہ خالی ہاتھ آئی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ماریہ کو نہیں لے کے آئی، تم تو اسے لینے گئی تھی۔ تبھی اریبہ بتاتی ہے کہ انہوں نے منع کر دیا، ویسے بھی ان کا دن کل کا بہت برا گزرا، پہلے گاڑی خراب ہو گئی، پھر تھال وغیرہ گر گئی اور اس کی ساس کے پاؤں میں بھی موچ آ گئی۔ اور یہ سب باتیں سن کر عفت پریشان ہو جاتی ہے۔ نگو کہتی ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسے اسے بھی بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اتنی دیر میں سب لوگ ماریہ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منہ دکھائی میں کیا دیا دولہے میاں نے، تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ ماریہ پہلے بہت ہچکچاتی ہے، پھر کہہ دیتی ہے کہ سونے کا سیٹ دیا ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، تو وہ بتا دیتی ہے کہ وہ سیٹ میں نے بیبی کو دے دیا ہے۔ بیبی بھی سب کے سامنے ایسے بنتی ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اتنی دیر میں عزت کہتے ہیں کہ آپ نے بیبی کو کیوں دیا؟ ماریہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے گم نہ جائے، مہمان اتنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر ان کے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں بیبی چور لگتے ہیں، اور اگر منہ دکھائی اس کی تھی تو اس کے پاس ہی رہنی چاہیے تھی نا۔ بیبی کو یہ بات بری لگ جاتی ہے اور غصے میں اٹھ کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی لا دیتی، میں تو حفاظت کے لیے ہی رکھی تھی۔ اس کی امی کو بھی یہ بات بری لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی تم لوگوں نے۔ اتنی دیر میں عزت بیبی کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا ماریہ پہ بھی ذمہ داری ڈالو، کب تک تم اس گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتی رہو گی۔ بیبی غصے سے اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا عزت میاں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی وہ اس گھر میں آئی نہیں ہے اور سب کچھ انہیں ہی تھمانے کی کر رہے ہیں۔ رشیدہ بیگم کہتی ہے کہ میرے جیتے جی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب کچھ صرف تم ہی دیکھو گی اور کوئی نہیں۔ یہاں پر عزت لے کر آتا ہے سیٹ ماریہ کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ ماریہ کہتی ہے کہ وہ بیبی باجی نے کہہ دیا تھا اسی لیے میں مان گئی۔ دوسری طرف یہاں پر رشیدہ عزت کو کہتی ہے کہ اتنا دن نکل گیا ہے، بھئی ولیمے کی تیاری وغیرہ کر لو۔ عزت کہتا ہے کہ آپ نے نہیں جانا تو وہ منع کر دیتی ہے کہ میں کیسے جاؤں گی۔ عزت کہتا ہے کہ میں آپ کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ بیبی کہتی ہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے کرتے ہیں ولیمہ بھی کینسل کر دیتے ہیں، جب امی ٹھیک ہو جائیں گی پھر کچھ دن بعد کر لیں گے۔ لیکن انکسار کہتا ہے سب کچھ ہوا ہوا ہے، ہال بھی بک ہے، کھانے والے کو بھی کہا ہوا ہے، ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی معمولی سی تو موچ ہے۔ رشیدہ بیگم بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی جو کام ہو رہا ہے اسے نپٹا لو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور گھر رہ لوں گی، ویسے بھی اتنے زیادہ نوکر ہیں، تم لوگ اپنا فنکشن اٹینڈ کرو۔ یہاں پر ماریہ پارلر میں تیار ہو جاتی ہے تو وہ بیبی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بھیج دے، میں تیار ہو گئی ہوں۔ بیبی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں بھیجتی ہوں، تم تھوڑا سا انتظار کرو، لیکن جان بوجھ کے کسی کو بھی نہیں بھیجتی۔ اتنی دیر میں سب ہال میں پہنچ جاتے ہیں۔ عفت بھی دیکھتی ہے کہ ابھی تک ماریہ نہیں آئی، جب وہ پوچھتی ہے تو بیبی کہہ دیتی ہے کہ پارلر گئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے دلہن کو تو زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ 1 گھنٹہ بعد ماریہ پھر سے کال کرتی ہے بیبی کو اور کہتی ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو کال کی تھی لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں بھیجا۔ بیبی کہتی ہے کہ ہاں تو کیا ہو گیا، میں بھول گئی، میں وینیو پہ آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، انکسار کو بھی میں بھیج دیتی ہوں۔ دوسری طرف اریبہ کو بھی بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ہم لڑکی والے لیکن بالکل پروٹوکول نہیں ہے۔ ریحان بھی یہ بات کو فیل کرتا ہے کہ مانا لڑکی والے لیکن ہم تو جب سے آئے صرف ویٹ ہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مہمانوں سے بھی اٹھ کر بیبی سے پوچھتا ہے کہ دلہن ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے۔ بیبی کہہ دیتی ہے کہ ظاہری بات ہے دلہن ہے، آپ کو پتہ ہی ہے پارلر میں ٹائم لگ جاتا ہے، ابھی آ جائے گی۔ اتنی دیر میں جب ماریہ آتی ہے تو اس کا منہ سا بنا ہوتا ہے کہ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اتنی دیر بعد اسے لینے آئے بیبی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ منہ کا زاویہ ٹھیک کرو، سب تمہیں دیکھ رہے، کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اتنی دیر میں سب بیبی سمیت چلے جاتے ہیں ماریہ سے ملنے کے لیے۔ کتنی دیر میں بیبی پھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ عزت امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ بار بار تمہارا ہی نام لے رہی ہے، ان کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ جب عزت اپنی ماں کے بارے میں سنتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور فوراً ماریہ کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماریہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کھانا لگ جاتا ہے تو کوئی بھی اریبہ وغیرہ کو پوچھتا نہیں ہے۔ اریبہ کہتی ہے کہ ہمیں کیا
کر رہے ہیں یہاں پر، ہمارا تو بالکل بھی کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے۔ عفت بیچاری بھی شرمندہ سی ہو جاتی ہے، اسے بھی ٹینشن لگتی ہے کہ اتنی دیر میں انکسار آتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں پوچھتا اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگ کے لیے گرم کھانا لگواتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں عفت اور اریبہ دونوں ملنے جاتی ہے ماریہ سے۔ تبھی ماریہ باتوں باتوں میں کہتی ہے کہ اریبہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ امی کو تم نے بات بتانی ہے، تم نے بتائی نہیں ہے کہ میں کیا کروں، میں اتنی ٹینشن میں ہوں۔ جب عفت یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ کون سی بات؟ اریبہ نے تو مجھے کوئی بھی بات نہیں بتائی، لیکن اریبہ بات سنبھال لیتی اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور ویسے بھی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، ابھی سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہو، تم فی الحال ان پہ فوکس کرو۔ اتنی دیر میں وہ لوگ سب ملتے ہیں ماریہ سے اور اسے اللہ حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے انکسار کو دلہن اچھی نہیں لگی، اس لیے تو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ سب لوگ جب چل جاتے ہیں تو بیبی آتی ہے ماریہ کے پاس اور اسے کہتی ہے بھئی آ جاؤ گاڑی میں، اور اسے لیے بغیر ہی خود چلی جاتی ہے۔ ماریہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے۔ انکسار آتا اور کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کھڑی ہیں، گئی نہیں۔ تبھی اسے ایک لڑکی بتاتی ہے کہ بیبی باجی خود ہی دلہے کی کار میں بیٹھ کے چلی گئی، ماریہ کو تو پوچھا بھی نہیں۔ اتنی دیر میں انکسار لے کر آتا ہے اسے گھر، تو ماریہ جا رہی ہوتی ہے اپنی ساس سے ملنے کے لیے، اور بیبی کو کہتی ہے کہ میں امی کی طبیعت بھی پوچھ لیتی ہوں۔ بیبی کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، ویسے بھی تم اتنی سجی دھجی ہو، جا کے آرام کرو، تھک گئی ہوگی، امی دوائی کھا کے آرام کر رہی ہے۔ دوسری طرف کھانا لے کر بیبی چل جاتی ہے اپنی ماں کے لیے اور کہتی ہے کہ میں تو بس آپ کے ہی دھیان دیا، تو اس کی امی کہتی ہے کہ ماریہ نہیں آئی۔ بیبی کہہ دیتی ہے اس نے تو کھانا بھی کھا لیا اور ویسے بھی تھک گئی تھی، تو کہتی صبح مل لوں گی۔ یہ بات رشیدہ بیگم کو بالکل اچھی نہیں لگتی اور کہتی ہے کہ صبح بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی، بھلا ساس سے سلام ہی لے لے۔ انکسار بھی جب یہ بات سنتا ہے اور ازجن تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔